الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب بدء الخلق، یہ کتاب ہے مخلوق کی ابتداء کے بارے میں۔ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اس آیت کے بارے میں، اس تفسیر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے قول میں آئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، پھر وہ اس کو لوٹائے گا اور وہ اس کے اوپر زیادہ آسان ہے۔ ربیع بن خثیم اور حسن کہتے ہیں کل علیہ ہین، ہر ایک اس کے اوپر آسان ہے۔ وہین وہین مثل لین ولین ومیت ومیت وضیق وضیق، اور ہین اور ہین یہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہوتا ہے، جس طرح کہ لین اور لین، میت اور میت، اور ضیق اور ضیق پڑھنا جائز ہے۔ افعینا، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے فَأَعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنشَأَكُمْ وَأَنشَأَ خَلْقَكُمْ، بس اس نے ہمارے اوپر تھکاوٹ ڈال دی جس وقت اس نے ہمارے اوپر تھکاوٹ ڈال دی جس وقت اس نے تمہیں پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا۔ لغوب کا معنی ہے النصب، تھکاوٹ۔ اطوار کا معنی ہے طوراً کذا و طوراً کذا، ایک دفعہ ایسے اور ایک دفعہ ایسے، یعنی کئی مراحل۔ عدا طورہ قدرہ، اس کے علاوہ اس کا معنی ہوتا ہے، طورہ کا معنی ہوتا ہے اس کی مقدار، اس کا اندازہ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سفیان نے جامع بن شداد سے، وہ صفوان بن محرز سے، وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں جاء نفر من بنی تمیم، بنو تمیم کی ایک جماعت آئی الی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقال یا بنی تمیم ابشروا، آپ نے فرمایا بنو تمیم خوشخبری لے لو۔ فقالوا بشرتنا فاعطینا، آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے، اب ہمیں کچھ دو۔ فتغیر وجہہ، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ فجاءہ اہل الیمن، آپ کے پاس یمن والے آئے۔ فقال یا اہل الیمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تمیم، یمن والو تم خوشخبری لے لو، بنو تمیم نے جب اس کو قبول نہیں کیا تو تم لے لو۔ قالوا قبلنا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے قبول کر لیا۔ فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بدء الخلق والعرش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے مخلوق کی ابتدا بیان کرنے لگے اور عرش کی ابتدا بیان کرنے لگے۔ فجاء رجل، پس ایک آدمی آیا، فقال یا عمران، وہ کہنے لگا اے عمران، راحلتک تفلتت، تیری اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ لیتنی لم اقم، عمران بن حسین کہتے ہیں کاش کہ میں اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نہ اٹھتا اور آپ کی باتیں سنتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا، اور وہ اس کے اوپر زیادہ آسان ہے۔ کیا زیادہ آسان ہے؟ اس کی دو تفسیریں کی ہیں کہ دوبارہ لوٹانا، مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنا، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ زیادہ آسان کا کیا مطلب ہے کہ پہلے والا مشکل تھا؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ پہلے بھی آسان تھا لیکن دوبارہ اٹھانا زیادہ آسان ہے۔ پہلا بھی آسان تھا اور دوبارہ اٹھانا زیادہ آسان تھا، کیونکہ کسی بھی چیز کو دوسری دفعہ بنانا بنسبت اس کو پہلی دفعہ بنانے کے آسان ہوتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب بنائی جاتی ہے چیز تو اس میں دوسری دفعہ بنائے جانے کی بنسبت کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا ہے تفکر، تدبر،
لیکن جب دوسری دفعہ بنایا جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ماڈل اور سیمپل سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ دونوں چیزیں اس کے اوپر آسان ہیں۔ وہ دونوں چیزیں، دونوں چیزوں سے کیا مراد ہے؟ پیدا کرنا بھی اس پر آسان ہے اور پیدا کر کے مار کر دوبارہ اس کو زندہ کرنا بھی اس کے اوپر آسان ہے۔ یہی معنی ربیع بن خثیم اور حسن نے بیان کیا، کل علیہ ہین، یہ دونوں ہی چیزیں اس کے اوپر آسان ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ احون اسم تفضیل کا صیغہ نہیں ہے، کیونکہ اسم تفضیل کے اندر ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ پھر آگے امام بخاری نے اس کلمے کو پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ اس کو شد کے ساتھ پڑھو حین، یا اس کو ساکن کر کے پڑھو حین، دونوں جائز ہیں، حین اور حین۔ جس طرح کے اور بھی کئی لفظ ہیں، جس طرح لین و لین۔ لین کا معنی ہوتا ہے نرم، اس کو لین پڑھیں یا لین پڑھیں دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور میت کا معنی مردہ چیز، اس کو میت پڑھیں یا میت پڑھیں ساکن کے ساتھ، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور اس کو ضیق جس کا معنی ہوتا ہے تنگ، اس کو ضیق پڑھیں یا ضیق پڑھیں، یہ دونوں جائز ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغت بھی ساتھ ساتھ حل کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ افعینا، قرآن کے اندر ایک لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے کیا پس ہم تھک گئے ہیں، مطلب کیا جب ہم نے تمہیں پہلی دفعہ وجود بخشا تو ہم پہلی دفعہ ہی تمہیں بنا کر اتنا تھک گئے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ مخلوق بنا کے۔ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ استفہام انکاری کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا انکار کرنے کے لیے سوال کرنا۔ کیا ہم تھک گئے ہیں؟ مطلب نہیں تھکے۔ جب ہم تھکے نہیں تو ہم دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ لغوب، لغوب کا معنی ہوتا ہے النصب، تھکاوٹ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کا رد کیا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس کے بعد ہفتے کا جب دن آیا سبت، تو اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ سبت، وہ اسی لیے اس کو یوم السبت کہتے تھے، خالی اس میں کوئی کام نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ تھکا، اللہ نے آرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کیا، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں، تھکنا تو دور کی بات ہے۔ اور آگے وقد خلقکم اطوارا، اس نے تم کو مرحلوں میں پیدا کیا۔ امام بخاری اس کی وضاحت کر رہے ہیں، طورن کذا و طورن کذا، ایک دفعہ ایک مرحلے میں، دوسری دفعہ دوسرے مرحلے میں۔ مطلب پہلے تم سب نطفہ تھے، نطفے سے اس نے جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے کے اوپر پھر اس نے اس سے ہڈیاں بنائیں، اوپر ماس چڑھا دیا، اور وہاں سے پھر اس نے تمہاری جو ہے نا وہ تخلیق کی، مکمل تمہیں ایک انسان بنا دیا۔ تو اطوارا کا معنی بھی کہتے ہیں کہ مختلف مراحل، وقد خلقکم اطوارا، اس نے تم کو کئی مرحلوں میں پیدا کیا، آنن فانن نہیں کیا۔ ادا طورہ کذا، ادا طورہ، ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طورہ، یہ اور چیز ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قدرہ، اس کی مقدار یا اس کا اندازہ، یعنی دونوں کے اندر فرق ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں۔ آگے حدیث بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا کہ اے بنو تمیم کے لوگوں خوشخبری لے لو۔ بس یہ نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے کہا خوشخبری، شاید اس سے مال مراد ہے۔ کہتے ہیں لائیں دیں، آپ نے ہمیں کہا خوشخبری لے لو، لاؤ دو، مال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ متغیر ہونے کی دو وجہ ہیں، یا تو آپ نے افسوس کی بنیاد پر آپ کو چہرہ متغیر ہوا کہ دیکھو میرے پاس بھلا دنیا ہے جو میرے سے مانگتے ہیں، میں جس کو خوشخبری دیتا ہوں میری خوشخبری تو آخرت کی ہوتی ہے کہ آخرت کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، تو میری خوشخبری سے مراد تھا کہ میرے سے ایسی چیزیں لے لو جو تمہیں جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جائے، لیکن انہوں نے میرے سے دنیا مانگ لی۔ آپ کا چہرہ اس پریشانی سے بدل گیا۔ اور دوسری وجہ بعض نے یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بھی دکھ ہوا کہ اگر آج میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو کچھ دے ہی دیتا،
اللہ عالم بالصواب۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تو اس کے بعد یمن والے آ گئے۔ یمن والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا ارق قلوبا، یہ دلوں کے اعتبار سے بڑے نرم ہوتے ہیں یمن کے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یمن والو، میرے سے بنو تمیم نے خوشخبری تو نہیں لی تو تم قبول کر لو۔ یہ کہنے لگے کہ قبلنا، ہم نے آپ کی خوشخبری کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے، آپ شروع ہوئے، آپ بیان کرنے لگ پڑے مخلوق کیسے بنی، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ مختلف روایات آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک ایک دن کے اندر بیان کر دیا۔ صبح کے وقت بیٹھے، ظہر کی نماز ہو گئی، پڑھ کے پھر بیٹھ گئے، پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ کے پھر بیٹھ گئے، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، یعنی کہ سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ تو تھا، اس نے سب سے پہلے کیا بنایا، اس کے بعد کیا بنایا، اس کے بعد کیا بنایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے اس کو ایک دن کے اندر سمیٹ کر بیان کر دیا۔ وگرنہ آج اس کے اوپر جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں وہ تو 20 30 جلدوں کی کتابیں ہوتی ہیں، جو ایک دن کیا ایک مہینے میں بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کر دیا۔ تو عرش کا بھی بیان کیا، مخلوق کا بھی بیان کیا۔ ہوا اس طرح کہ عمران بن حسین بیٹھے باتیں سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں بس افسوس یہ ہوا میرے لیے کہ میری اونٹنی رسی توڑا کے بھاگ گئی۔ ایک بندہ باہر سے آیا، مجھے کہتا ہے عمران تیری اونٹنی بھاگ گئی۔ اس وقت سواریاں یہ ہوتی تھی، جس کے پاس اونٹنی نہیں وہ بیچارہ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ گرم ریتیں، تپتے صحرا، پیدل چلنا مشکل، وہ تو اونٹ ہی تھا جو ان کو لے چلتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے افسوس ہے کہ میں اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، کاش کہ میں نہ اٹھتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو باتیں تھیں میں اس کو نوٹ کرتا رہتا۔ تو یہ حدیث یہاں تک ہے۔ آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ سب سے پہلے کیا ہوا، پھر کیا بنا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، کما حق ہو اس کے مطابق عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3190۔